قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، ان سے جڑ کر رہو۔ کیونکہ اصل امتحان یہی ہے۔ گھر کے اندر بھائی سے اختلاف، بہن سے ناراضگی، سسرال کے مسائل، یہ سب اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ غصے کا انتخاب کرتے ہیں یا صبر سے کام لیتے ہیں، آپ انا کو پکڑتے ہیں یا رشتے بچاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، مسئلے خود حل نہیں ہوتے، حل کرنے پڑتے ہیں۔ بیٹھیے، بات کیجیے، پھر بیٹھیے، پھر بات کیجیے، چاہے 10 بار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں جوڑے، بلکہ وہ ہے جو توڑنے والے سے بھی جوڑ لے۔ کبھی کبھی سوری کہہ دینا آپ کو چھوٹا نہیں کرتا، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا بنا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دل جڑ جاتے ہیں، رشتے بچ جاتے ہیں اور زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو تو صرف عبادت کافی نہیں ہے، رشتے بھی سنوارنے پڑیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ طوعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں۔ اور ایک اور جگہ فرمایا، المجاہد من جہد نفسہ فی طاعت اللہ۔ اصل مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ اپنے راستے کی رکاوٹ کو ختم کیجیے، اپنے نفس کی مت مانیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ جب دل بدلہ لینے کو چاہتا ہے اور آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہی اپنے نفس کے خلاف جہاد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر بار جب آپ اپنی خواہش چھوڑتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں۔ تو آج ہی آپ اپنے کسی بھی ناراض رشتہ دار کو میسج کیجئے اور دیکھیے گا زندگی کیسے بدلتی ہے، آپ کو دلی سکون محسوس ہوگا۔